لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. عنوان مجلس ہے ایصال ثواب. موضوع بیان ہے ایصال ثواب. چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور اس موضوع کے تعلق سے سورہ مومن جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 ہے اس کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا. ایصال ثواب کا یہ ترجمہ ہے نا، ثواب کا پہنچانا. زندہ لوگ جو یہاں ہیں وہ مختلف حوالوں سے انہیں ثواب پہنچاتے ہیں جب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اب سوال اس بات کا ہے کہ ہم جو ثواب پہنچا رہے ہیں، آیا یہ ثواب وہ کہ جو گزر گئے ہیں، وہ کہ جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، جن کے نام پر مجلس کر کے ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، قرآن پڑھوا کے ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، کھانا کھلا کے ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، اور دیگر ایسے دوسرے ذرائع بھی ہیں کہ جس کے حوالے سے وہ کہ جن کا کوئی مر جاتا ہے اس کے گھر والے اعزاء و اقرباء اہل خاندان ثواب پہنچاتے ہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ ثواب جو پہنچا رہے ہیں تو کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ یہ ثواب اسے پہنچ رہا ہے جس کو پہنچا رہے ہیں، تو آپ کیا دلیل دیں گے؟ اس لیے کہ ہم لاکھ ثواب پہنچاتے رہیں، اگر یہ ثواب نہیں پہنچ رہا ہے ان تک جنہیں پہنچایا جا رہا ہے تو یہ سارا خرچہ، ساری محنت یہ کیسے سوارت ہو سکے گی؟ تو آئیے میں کچھ دلیلیں دوں کہ ہم جو ثواب پہنچا رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے. کسی کا ثواب، کسی اور فرقے کا، کسی اور مسلمان کا، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کا ثواب ان کے مرنے والوں کو پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا ہے اسے یہاں کا بھیجا ہوا ثواب پہنچ رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اگر ہمارا مرنے والا واقعی مر گیا ہوتا تو اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے ثواب کو کیش کرتا، وصول کرتا، ریسیو کرتا. ثواب کو یا کسی چیز کو ریسیو کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. مردہ آدمی کبھی کوئی چیز کیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم نے بظاہر موت کے بعد قبر میں اسما افہام کہہ کے بتایا، دیکھو ہمارے مرنے والے کو مردہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ سنایا یا سمجھایا اسی کو جاتا ہے جو زندہ ہو، جو سن رہا ہو، جو سمجھ رہا ہو. تلقین ہماری ایجاد نہیں ہے، قصبرہ کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے، تلقین جلال پور کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے. تلقین رسول اور آل رسول کی ایجاد ہے، ان کی تعلیمات ہے تلقین. اور ہمارے معصومین نے کہا کہ تم کہو قبر میں اسما، افہام، سن اور سمجھ
یاد رکھیں سننا آسان ہوتا ہے، سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ بھائی، بہت سے لوگ، اب یہ تو فرش ازا کی برکت ہے، یہاں لوگ سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہت سے سیمینار کانفرنس ہوتے ہیں، لوگ نہیں سمجھ پاتے جبکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، سننا آسان ہوتا ہے۔ بھائی کان سننے کا آلہ ہے، سن رہا ہے، مگر سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر یہ فرش ازا کی برکت ہے کہ ہماری قوم کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے جو خطیب سنا رہا ہے۔ کچھ غور کریں ذرا، بولتے رہیے بھائی، ہے نا، بولتے رہیے، صرف مسکرائیے نہیں، بخل نہ کیجیے، بولیے، لبوں کو ہلائیے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کیا ہے کہ معاملہ ممبر پر آنے کے بعد جب فضائل کو پیش کیا جاتا ہے تو مولانا کا مسئلہ نہیں رہتا، مولا کا مسئلہ رہتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا سا پوری توجہ سے سنیں اور ذرا چہکتے بولتے ہوئے سماعت فرمائیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا ذکر سن کے لوگوں کا ایمان کتنا تازہ ہو رہا ہے اور کتنی شگفتگی، بالیدگی اور تازگی آ گئی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے ہم نے اپنے مرنے والوں کے لیے کوئی ایسا لفظ ہی استعمال نہیں کیا کبھی جو ان کے مردہ ہونے کا اعلان ہو۔ ہم نے کہا قدیر صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ ان کی چھمائی کی مجلس ہے، تو لفظ انتقال اعلان موت نہیں ہے۔ غور فرمائیں، انتقال یعنی منتقل ہونا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسفر ہو جانا۔ ایک صاحب فیض آباد میں رہتے تھے مثلا، اب ان کا ٹرانسفر ہو گیا لکھنؤ میں، تو کیا مر گئے؟ نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے۔ ہم نے کہا قدیر صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ اعلان ہے کہ دار فنا میں رہ رہے تھے، دار بقا کی طرف ہجرت کر گئے۔ لفظ انتقال لفظ موت نہیں ہے، یہاں سے وہاں چلے جانے کا اعلان ہے۔ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے کہا فلاں مرحوم ہو گئے، فلاں مرحوم ہے، اس میں مفعول، رحمت پایا ہوا۔ جسے اللہ کی رحمت مل رہی ہو وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا بولتے رہیے، میرا ساتھ دیں، بڑی قیمتی بات تھی، چلیں شاید میں سجا کے لفظیں نہیں پیش کر سکا۔ جس پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ کبھی موت کی زد میں نہیں آتا۔ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے فلاں مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور ہماری دیکھا دیکھا مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں کو بھی شوق ہو گیا کہ وہ بھی اپنے مرنے والوں کے نام کے ساتھ مرحوم لکھنے لگے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کے بھی مرنے والے پر رحمت نازل ہو رہی ہو تو مرحوم لکھیے، لیکن یاد رکھیں اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اللہ کی رحمت کسی بھی مرنے والے پر نازل نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ تو ہم نے کہا فلاں مرحوم فلاں مرحوم فلاں مرحوم۔ مسلمانوں نے بھی ہماری نقل کی، اپنے مرنے والوں کو یاد کیا، فلاں مرحوم فلاں مرحوم فلاں مرحوم۔ ہمیں نہ روکنا ہے نہ کوئی اعتراض ہے، آپ لکھیے، مگر یہ تو میدان محشر میں کلیئر ہوگا کون محروم ہوتا ہے کون مرحوم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا بلند آواز سے ور محمد وعلیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، بڑی ذمہ داری سے سنیے۔ میری ہی خرابی ہے کہ میں ہر ایک چہرے کو دیکھتا ہوں، لیکن اگر یہ نہ ہوتا نا سسٹم جو چل رہا ہے تو صرف میں دیکھنے والا ہوتا، 1 گھنٹے میں قصہ ختم ہو جاتا۔ یہاں جو لائیو پروگرام جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو اب جب پوری دنیا دیکھ رہی تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ بھی اسی طرح اظہار کریں کہ یہ پتہ چلے کہ امبیدکر نگر کے موضع قصپورہ میں اور آس پاس کے لوگ جمع ہوئے ہیں، علی کے دیوانے جو ذکر اہل بیت کو سن کر اس طرح سن رہے ہیں کہ جو قمبر مزاج لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، جو قدیری سامعین کا معیار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال ہمارے یہاں جب
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اعلان کیا جاتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد انتظام ہوتا ہے اس کے غسل کا، کفن کا۔ ہمارے یہاں بحمد اللہ پورا نہ صحیح تو آدھے سے زیادہ کفن کربلا کو ہوتا ہے، اور یہ خوش قسمتی صرف ہم محبان حسین کی ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو، کسی بھی مسلمان کو وہ شرف حاصل نہیں ہے جو شرف ہمیں حاصل ہے۔ اور یوں بھی ہمت نہیں کسی میں بجز زائر حسین۔ موڈ بنا ہے نا، دوسرا مصرع اس کو استقبال کیجئے، مصرے کا خون نہ ہونے پائے۔ ہمت نہیں کسی میں بجز زائر حسین، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ ہمت نہیں کسی میں بجز زائر حسین، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ ایک دانشور نے کہا اس قوم کو کوئی کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتا، ڈرا نہیں سکتا جو اپنی ہی زندگی میں اپنے ہاتھوں کفن خریدنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ حوصلہ صرف ہمارے پاس ہے۔ ارے لوگ تو کفن کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، اور پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو کفن ہے، دیکھیں آپ علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، واعظین سے سنتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے فشار قبر ہوتا ہے، یعنی قبر کے دونوں پارٹ، دونوں سرے مل جاتے ہیں کبھی کبھی، جس سے ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں۔ بزرگان محترم، اب اس خوف کو دور کرنے کے لیے میں 4 مصرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ 4 مصرے آپ سے گزارش ہے کہ بڑے حوصلے کے ساتھ سماعت فرمائیں، جذبات ولا کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ موڈ بنا ہے، پیش کروں کہ رکوں؟ اچھا، شاعر کہتا ہے کہ ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، آخری محترم مومن تک جو سب میری نظر کے حصار میں ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، غم حسین کا جس میں حساب لکھا ہے۔ ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، غم حسین کا جس میں حساب لکھا ہے۔ فشار قبر کی ہمت نہ کر سکے گی زمین۔ چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ مہدی حسن وائز کا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو کسی کے یہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، اور تیسرا اور چوتھا مصرع کہ ہمارے اشکوں نے ایک ایسا باب لکھا ہے، غم حسین کا جس میں حساب لکھا ہے۔ فشار قبر کی ہمت نہ کر سکے گی زمین، کفن کے بیچ میں یا بو تراب لکھا ہے، یا بو تراب لکھا ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بہت ہی خلوص سے اور محبت سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار آپ کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ کفن کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کفن سفید ہو، میں مسئلہ شرعی بھی بتا رہا ہوں۔ کفن سفید ہو، کالا، ہرا، پیلا، اس رنگ کے کفن کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں، کفن سفید ہی ہونا ہے۔ دوسری شرط کفن کے لیے کیا ہے؟ سلا ہوا نہ ہو۔ تیسری شرط کفن کے لیے کیا ہے؟ سوتی ہو، ریشمی نہ ہو، مخملی نہ ہو۔ جو شرائط کفن کے ہیں وہی شرائط حاجی صاحب کے لیے لباس احرام کے ہیں۔ غور کرتے جائیے گا آخری آدمی تک، ہے نا؟ یہی تینوں شرطیں لباس احرام کے لیے۔ لباس احرام سوتی ہو، ریشمی نہ ہو، مخملی نہ ہو۔ لباس احرام سلا ہوا نہ ہو۔ لباس احرام
رنگین نہ ہو، سفید ہو، ہے نا. یہ تینوں شرطیں جو کفن کی ہیں وہی لباس احرام کی ہیں. لباس احرام کب پہنا جاتا ہے؟ میقات پہ. میقات کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے حاجی صاحب نیت کرتے ہیں، نیت احرام، اور جہاں میقات ہے وہاں سے مکہ جانے کی نیت کرتے ہیں. دو ہی میقات ہیں اہم. ایک میقات ہے غدیر خم. ہمارے مسلمان بھائی غدیر خم نام نہیں لیتے. جب غدیر سے چڑ ہے تو غدیر کیسے کہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ منزل جوہفا، مقام جوہفا، غدیر نہیں کہتے. تو اگر انٹرنیشنل فلائٹ لینڈ ہوئی جدہ میں تو وہاں سے شاید 120 کلومیٹر ہے اس میقات سے، جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی. جوہفا غدیر خم آ کے لباس احرام، نیت احرام پہن کے مکہ آ چکا ہوں. اور پھر ادھر سے بھی کہ اگر انٹرنیشنل فلائٹ مدینے لینڈ ہوئی ہے تو وہاں سے 450 کلومیٹر کی مسافت ہے مدینے سے مکہ. تو اس کی جو میقات ہے وہ مسجد علی ہے، جس کو مسجد شجرہ بھی کہتے ہیں. غور کر رہے آپ؟ ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ادھر مدینے سے جو مسجد ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد شجرہ، جو ایکچولی مسجد علی ہے. اور یہاں سے میقات باندھا جاتا ہے اور نیت احرام کی جاتی ہے میقات سے. دیکھ رہے ہیں آپ قدرت نے علی کا بغض دل میں رکھنے والوں سے کتنا خوبصورت انتقام لیا. اے حاجیو، تم جس طرف سے بھی خانہ کعبہ جاؤ گے، اگر میقات جوہفا بناؤ گے تو غدیر علی کے مولا ہونے کی جگہ ہے، اور مسجد شجرہ علی کی نسبت سے وہ بھی مسجد ہے. ادھر سے جاؤ تب بھی علی یاد آئے، ادھر سے آؤ تب بھی علی یاد آئے. اور یہ صلوات ہے بلند آواز سے. مجلس آپ کی لائیو سنی جا رہی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھے. سلامت رہے بزرگان محترم. تو کفن کے شرائط اور لباس احرام کے شرائط ایک ہیں. دونوں کی شرطیں کیا ہیں؟ سوتی ہوں. دونوں کی شرطیں کیا ہیں؟ سفید. دونوں کی شرطیں کیا ہیں؟ لباس احرام و کفن کی سلا ہوا نہ ہو. یہ اتنی شرطیں سخت کیوں ہیں لباس احرام و کفن کے لیے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی رنگ پر فخر کرتا ہے. تمہارا رنگ پھیکا ہے، میرا رنگ شوخ کپڑے کا ہے نا. اب سفید پر کون فخر کرے؟ کبھی کبھی سلائی کی سٹائل پر فخر کیا جاتا ہے. میرا کپڑا لندن سے سل کے آیا، تمہارا کپڑا لکھنؤ میں سلا، امبیدکر نگر میں سلا. تو سلائی پر بھی فخر ہوتا ہے. کبھی کبھی کپڑے کی کاسٹ پر فخر ہوتا ہے. ہمارا کپڑا بڑا قیمتی ہے، ریشمی ہے، مخملی، اور سوتی کا وہی دام ہے جو ہر جگہ ہے. تو یہ شرطیں اس لیے رکھیں کہ کعبہ ہے علی کی ولادت کی جگہ، قبر ہے علی کی آمد کی جگہ. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ علی کے زچا خانے آئے تو ہر طرح کا غرور نکال کے آئے، قبر میں علی سے ملنے آئے تو ہر طرح کا غرور نکال کے آئے. قبر میں علی آتے ہیں نا، ہوں گے تو نہیں ہے کسی کا عقیدہ؟ نہیں، قبر میں حضرت علی آتے ہیں.
مسلمان بہت تبلیغیں کر رہے ہیں، قبر میں سانپ آتا ہے، بچھو آتا ہے، سانپ آتا ہے، بچھو آتا ہے۔ بھیا یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آتا ہے، کسی کی قبر میں ہمارا مولا علی آتا ہے۔ تو مسلسل اور متواتر روایات میں ہے، کتابوں میں ہے، حدیث میں ہے کہ مولا علی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ فرشتے بھی ہوتے ہیں، منکر و نکیر بھی ہوتے ہیں، لیکن محب علی کا یہ حوصلہ ہوگا کہ سعید شہیدی حیدرآبادی کہ اس شعر کے انداز میں محب علی یہ کہے گا ان فرشتوں سے جو سوال کرنے آئیں گے کہ فرشتوں، موڈ بنا ہے تو یہ شعر سنیے گا، ورنہ پھر یہ شعر خود شکایت کرے گا کہ میرا استقبال نہیں ہوا۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو۔ تو بہرحال قبر میں مولا علی تشریف لائیں گے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم موت سے کیوں خوف زدہ ہوں، اور اسی لیے علی کا چاہنے والا موت سے خوف نہیں کھاتا۔ موت نام ہے علی سے ملاقات کے ذریعے کا، موت نام ہے دیدار علی کے وسیلے کا۔ تو بہرحال اب یہ کفن ہے ہمارا کہ جس کے یہ شرائط ہے، اور اس پہ اسماء اہل بیت لکھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کفن ہوتا ہے۔ کفن کے بعد اب نماز میت کے مسائل آتے ہیں، اور پھر مشاہدۃ جنازہ کی بات ہوتی ہے۔ مشاہدۃ جنازہ کا بہت ثواب ہے، کندھا دینا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، غور کرنا آپ، بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے بھی فرمایا اور 8ویں امام نے بھی فرمایا، تین اماموں، تین معصومین کا یہ مسلسل ارشاد ہے کہ جو کوئی جنازے کی مشایعت کرتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک لفظ اور ہے کہ جو کوئی مشاہدۃ جنازہ کرتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مشاہدۃ جنازہ کا ثواب۔ مومن کی جنازے کی مشاہدت کا یہ ثواب ہے کہ کوئی جنازے کو کندھا دے، پیچھے پیچھے چلے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، شرط ہے کہ مومن ہو، مومن کے جنازے کی مشاہدت کرنا ہے۔ اور اگر کوئی مومن نہیں ہے تو علی مدینے ہی میں ہوں گے، جنازے میں شرکت نہ کریں گے۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ صلوات پڑھ کے ثواب کے بیلنس کو برابر کر دیں۔ خیر ٹھیک ہے، ہم تو ظاہر کہ اسی طرح اشارے ہی میں بات کہہ سکتے ہیں کہ مولا کائنات مدینے میں ہیں اور بڑے مشہور آدمی کا جنازہ اٹھا ہے، علی نے شرکت نہیں کی، علی نے شرکت نہیں کی، اس لیے کہ مومن کے جنازے میں شرکت کا ثواب ہے، منافق کے جنازے میں شرکت کا ثواب نہیں ہے۔ تو مومن کے جنازے میں کوئی شرکت کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی معصوم اور معصومہ کے جنازے میں شرکت کرے تو کوئی شک رہے گا کہ جنت واجب نہ ہو۔ شہزادی زہرا نے اسی نزاکت فکر کے تحت حضرت علی سے جو 12 وصیتیں کی ہیں ان میں خاص وصیت یہ کی تھی کہ فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ بھائی کیا سن رہے ہیں جانے محترم؟ فلاں اور فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، تاکہ جنازے میں شرکت کو مسلمان ان کے جنتی ہونے کا ثبوت نہ بنا لے۔ ہائے ہائے توجہ دے بھائی۔ چنانچہ حضرت علی نے وہ حکمت عملی اختیار کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں یہ لوگ شریک نہیں ہوئے،
تو مسلمان کبھی یہ دلیل ہی نہیں پیش کر سکتا کہ ان پہ جنت واجب ہے، اس لیے کہ جناب معصوم قم نے وصیت کر کے پہلے ہی قدغن لگا دی تھی۔ اور وہ یہ دوسری صورتحال ملاحظہ فرمائے کہ مشاہدہ جنازہ اور مشاہدہ جنازہ کے بعد قبرستان میں جب پہنچتی ہے میت تو پھر نماز میت ہوتی ہے، اور جب نماز میت ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ حکم یہ ہے کہ اگر 40 نفر شریک ہو جائیں نماز میت میں تو پھر اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کم سے کم اپنا کردار، اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق انسان اتنا بلند رکھے اور اس معیار پر رکھے کہ 40 مومنین جنازے میں شریک تو ہو سکیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہوئی تعلقات بگاڑ لیے، بات چیت بند کر دی۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر جنازے میں شرکت کم ہو جاتی ہے۔ جنازے میں شرکت کم ہوتی ہے تو مغفرت رک جاتی ہے، درجات کی بلندی رک جاتی ہے۔ حضرت سلیمان سے حضرت اہدیت نے، قدرت نے یہ کہا دیکھو فلاں شخص مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا میرے نبی سلیمان، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے۔ اچھا پروردگار نہیں شرکت کروں گا۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا جنازہ شان سے اٹھا، سلیمان نہیں شریک ہوئے، معلوم ہوا تھا کہ مر گیا، جنازہ جا رہا۔ وہ دوسرے دن جب وہ دفن ہو گیا تو اللہ نے کہا میرے نبی سلیمان وہ میرا فلاں بندہ انتقال کر گیا، شریک نہیں ہوئے۔ کہا تو ہی نے تو کہا تھا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، نہ شرکت کرنا۔ ہاں سلیمان وہ تو بات تو صحیح تھی، تھا تو فاسق، تھا تو وہ میرا بندہ فاجر، لیکن جب 40 مومنین نے گواہی دے دی کہ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو جو میں جانتا تھا اسے چھپا لیا، جو گواہی تھی مومنین کی اس پہ فیصلہ کر دیا۔ توجہ دے مسلمان محترم۔ تو بھیا پھر مہدی حسن وائی جلال پوری یہی کہہ رہا ہے کہ اپنی سیرت، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی زبان اتنے سنبھال کے رکھو کہ دل جیتو، تاکہ تمہارے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو کے تمہاری خیر و خوبی کی گواہی دیں، جو مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اور اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں اکثر مجلسوں میں کہ ہر محب اہل بیت کو، ہر شیعہ کو علی کا یہ نسخہ جو نہج البلاغہ میں پیش کیا ہے ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ تم زندگی اس طرح گزارو جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد رکھیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ ہماری لائف کا یہ اسٹیٹس ہونا چاہیے، یہ شان ہونی چاہیے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، تم سے لوگ نفرت نہ کریں۔ کبھی ضد والی زندگی نہ گزارو، غصے والی زندگی نہ گزارو، بدلہ لینے والی ذہنیت میں نہ رہو، ورنہ سماج اور معاشرے میں بالکل اکیلے رہ جاؤ گے۔ اور انسان بغیر معاشرے کے اور سماج کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ رہے گا بھی تو انسان اور جانور کی زندگی میں فرق نہیں رہے گا۔ کچھ غور کر کے دیکھیں، وقت کم ہے اس لیے بہت اہم باتیں بہت جلدی پیش کر رہا ہوں، رک نہیں رہا ہوں، ہے نا؟ باقی آپ کیش کرنے والے ہیں، اپنے ذہن میں محفوظ کرنے والے ہیں۔ تو مشاہدہ جنازہ اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور پھر نماز میت، نماز میت میں ہمارے یہاں 4 دعائیں ہیں، 5 تکبیریں ہیں۔ نماز پڑھتا ہوں اس میت حاضر پر واجب قربتاً اللہ۔ کیا ہے دعا؟ کیا ہے الفاظ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا دعا ہے؟ اللہم صلی علی، بیٹے خاموش رہو میرے بیٹے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد ورحم محمد وعلی محمد کام صلی ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے دعا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پھر تکبیر ہے۔ اچھا، نماز پنجگانہ میں پیش نماز پڑھ رہا ہے تو بس سن رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ نماز میت میں یہ ضروری ہے کہ آپ صرف سنیں نہیں، دہرائیں۔ اس لیے مولوی صاحب کو نماز میت بلند آواز سے پڑھانا چاہیے تاکہ جتنے شریک نماز میت ہیں ان تک مولانا کی آواز پہنچے، وہ دہرا سکیں۔ نماز صبح جماعت سے ہو رہی ہو، ظہر عصر مغرب عشاء، دہرانا واجب نہیں، نماز میت میں دہرانا واجب ہے۔ تو جب دہرانا واجب ہے تو اب کیا ہے؟ اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ میں سارے جملوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ چوتھی دعا کا جو یہ قیمتی فقرہ ہے، اللہم، اے ہمارے اللہ، لا نعلم، ہم سب کچھ نہیں جانتے اس میت کے متعلق مگر خیر جانتے ہیں، خیر جانتے ہیں۔ پورا مجمع گواہی بیدار ہے نا سب؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ مجلس کا سب سے قیمتی جملہ گزارش کر رہا ہوں، میری 10 مجلسیں ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ اے میرے قابل فخر سامعین، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اس میت کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ جانتے سب کچھ ہیں مگر گواہی دو۔ توجہ چاہ رہا، جانتے ہیں کہ جھوٹ بولتا تھا مگر گواہی خیر کی دو۔ جانتے ہو نماز نہیں پڑھتا تھا یا پڑھتا بھی تھا تو لاپرواہی سے پڑھتا تھا مگر یہی گواہی دو، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ جانتے ہو حسد کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا مگر اب مر گیا تو میت پہ یہ گواہی دو، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ اب مہدی حسن وائس کا بڑا حوصلہ بلند ہے اس جملے کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے کہ جو خدا مردہ کی غیبت سننا برداشت نہ کرے وہ زندہ کی کیسے برداشت کرے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والا۔ لفظ خیر بڑا قیمتی آ گیا ہے نماز میت میں۔ الا خیرہ، یہ خیرہ کیا ہے؟ اس خیر سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ نہیں، حج نہیں۔ اور ہم کو کیا حق ہے؟ ہم مرنے والے کی نماز کی گواہی دیں، روزے کی گواہی دیں، حج کی گواہی دیں۔ اگر اس نے نماز چھوڑی ہے یا چھوٹی ہے، نماز چھوٹتی بھی ہے، چھوڑی جاتی بھی ہے۔ چھوٹ جائے تو حادثہ ہے، چھوڑی جائے تو منصوبہ ہے۔ تو چھوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ سو رہے تھے، نیند غالب تھی، چھوٹ گئی نماز دن نکلنے کے بعد آپ کو، لیکن جاگ رہے ہیں بستر پر، اذان سن رہے ہیں، اب یہ چھوٹ نہیں گئی، چھوڑی گئی، جان بوجھ کے چھوڑی گئی نماز، تو اس کا گناہ بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ نماز مقصد حسین ہے، نماز اہل بیت کے پسندیدہ عمل میں سر فہرست ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ تو خیر کی میننگ کیا ہے بھائی؟ خیر کا مفہوم کیا ہے؟
چادر میں جب پنجتن آ گئے تو حضرت ام سلمہ گئی اور کہا یا رسول اللہ، ام سلمہ 13 بیویوں میں سے رسول اللہ کی نیک بیوی ہے اور محب اہل بیت ہے۔ آپ کہیں کہ صاحب جب نبی کی بیوی ہیں تو نیک ہیں اور محب اہل بیت کہنے کی کیا ضرورت ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی کی نیک زوجہ بھی ہیں اور محب اہل بیت ہیں، حسین کو چاہنے والی اور بہت زیادہ چاہنے والی، حسن کو چاہنے والی، حضرت علی سے عقیدت، یہ ہے حضرت ام سلمہ، وہ 13 بیوی میں سے ہے نا۔ تو وہ آئیں چادر کے پاس جب پنجتن آ گئے، جبریل بھی آ گئے، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ دیکھیں نبی کی زوجہ نبی سے، اپنے شوہر سے اجازت لے رہی، اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ میں کوئی طاقت وقت نہیں خرچ کروں گا اس وقت، اور اب ظاہر ہے کہ دوسری مجلس جب ہوتی ہے ایک ہی دن میں تو تھوڑا تھکان بھی رہتی ہے، تو لیکن یہ تھکان کے باوجود بھی کہیں کہیں جب حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، جذبات ولا بہت زیادہ سرشار ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری طاقت کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ سکون سے سن رہے ہیں تو اس بات کو میں گزارش کروں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ انک علی خیر، تم خیر پر تو ہو ام سلمہ، مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تم خیر پر ہو کیا مطلب ہے؟ نمازی ہونے کی گواہی دی کہ ام سلمہ تم نمازی ہو؟ نہیں۔ انک علی خیر کیا مطلب؟ تم روزہ رکھتی ہو پابندی؟ نہیں۔ انک خیر کا کیا مطلب ہے؟ تم نے حج کیا میرے ساتھ، تم الحاج ہو؟ یہ نہیں۔ انک علی خیر، تم خیر پہ ہو مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بس یہی میرے اہل بیت ہیں، بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اے میرے ضلع کے قابل فخر سامعین اور محبان اہل بیت، کیا مہدی حسن وائز یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جب اہل بیت سے محبت کرنے والی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی تو اہل بیت سے لڑنے والی کیسے اہل بیت میں؟ اور بہت کھینچا تانا جا رہا ہے، ازواج بھی اہل بیت میں ہے، اصحاب بھی اہل بیت میں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت بس اہل بیت ہے، کوئی اور نہیں۔ انک علی خیر، تم خیر پہ ہو مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے ام سلمہ۔ یہ تو چادر کی بات ہے جہاں خیر کی میننگ سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب آ جائیے غدیر کے میدان میں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس حکم کے بعد بلال نے کہا حی علی خیر العمل، اور یہ غدیر کا جملہ ہے، پہلی مرتبہ وجود میں آیا ہے حی علی خیر العمل۔ غدیر سے پہلے نہ اذان میں حی علی خیر العمل تھا، نہ اور کسی نے کبھی کہا تھا حی علی خیر العمل۔ یہ بلال نے کہا حی علی خیر العمل۔ اب اس خیر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، بلال کی یہ صدا ہے۔ اب اس کے بعد رسول کا جو بھی عمل ہو وہ خیر کہلائے گا۔ رسول اگر فوراً نماز پڑھائیں تو نماز خیر، روزہ رکھوائیں تو روزہ خیر، قرآن پڑھوائیں تو قرآن خیر، مگر رسول نے فوراً کچھ نہ کیا، بالی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ مسلسل جاگ رہے نا، مسلسل جاگتے رہیے گا، تھکے اوکے ہوں تب بھی جاگنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ عبادت ہے جو مقبولہ ہے۔
تو مقبول عبادت میں نہ سوئیے، ورنہ مثل مشہور ہے جو سویا وہ کھویا۔ پوری انسانی تاریخ میں ایک مولا علی گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن گیا۔ اور فرما رہے ہیں بزرگان محترم، تو خیر کیا ہے؟ خیر ہے علی کی ولایت، اس لیے کہ اس اعلان کے بعد، حی علی خیر العمل کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ یاد رکھیے، علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، علی کے ولی بننے کا اعلان نہیں ہوا۔ غدیر علی کے ولی بننے کا دن نہیں ہے، علی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ غدیر علی کے ولی بننے کا دن ہے، نہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام ہیں، رسول منبر پر ہیں، مقام فخر میں رسول نے کہا کنت ولیوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ سنا توجہ سے جملہ رسول کا، کنت نبیوں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ہی آدم نہیں بنے تھے۔ کہ اسی اسنا میں علی آئے مسجد میں یہ کہتے ہوئے کنت ولیوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو مسلمان بھائیوں، ہم شیعوں سے کبھی نہ پوچھنا کہ آپ نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے داخل کیا، آپ بتانے کی زحمت کریں نکالا کب سے۔ اس لیے کہ علی تو ولی ہیں آدم سے پہلے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نماز میت میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس کے اعمال کی گواہی نہیں دیتے، اس کے نماز روزہ حج کی گواہی نہیں دیتے۔ بے شک ہو سکتا ہے چھوڑی ہو نماز، اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو، حج چھوڑ دیا ہو، مگر اس کے لیے اس کی اولاد موجود ہے، اس کی پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی ہے مثلاً سال بھر کی، کسی مولوی صاحب کے پاس جائیے 25,000 دے دیجیے، ہمارے باپ نے جن کا انتقال ہو گیا سال بھر کی نماز چھوڑی تھی، ذرا آپ پڑھوا دیجیے۔ ہاں یہ 25,000 ہے، آپ لے لیجیے پڑھوا دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے 25,000 بہت ہے، پڑھوا دیں گے۔ اور ہمارے مرحوم کا روزہ چھوٹا تھا 1 مہینے کا، اچھا ہم رکھوا دیں گے، یہ 10,000 لیجیے، مطلب 25 اور 10 35 میں نماز کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، روزے کا بھی۔ لیکن اگر کوئی 10 کروڑ لے کے جائے کسی عالم کے پاس، ہمارا باپ رسالت میں شک کرتا تھا، علی کی ولایت میں شک کرتا تھا، توجہ ہے بھیا، ذہن وہن پہنچا کہ نہیں جہاں ہم پہنچا رہے ہیں؟ ہمارا باپ رسالت میں شک کرتا تھا، ولایت میں شک کرتا تھا، یہ لے لیجئے 1 کروڑ، اس بد عقیدگی کو ختم کر دیجئے جو باپ نے کی تھی، کہ 5 کروڑ کیا 5 ارب بھی لاؤ تب بھی جو عقیدہ خراب ہو چکا تھا اس کی کورنگ نہیں ہو سکتی۔ غور فرمائے محترم، اعمال کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی، عقیدے کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو ہم اعمال کی گواہی نہیں دیتے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا کہہ کے، ہم یہ جملہ کہہ کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مرنے والا علی کو ولی مانتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، اسی لیے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں یہ گواہی، یہ لفظ ہے ہی نہیں نماز میت میں جو ہمارے یہاں ہے، یعنی اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، یہ جب نماز میت ان کی میتوں پہ ہوتی ہے یہ جملہ نہیں کہا جاتا۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ ہمارا والا ہے، وہ کیسے کہیں گے؟ غور کر رہے ہیں بزرگان محترم؟ اچھا پھر اب نماز میت ہو گئی، اب قبر کے حوالے ہے میت، مٹی دینا ہے۔ میں اس بات کو مسلسل بیان کرتا ہوں اور مسائل اور بھی بیان کرتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ غذائے روحانی کے بعد غذائے جسمانی کا وقت آ ہی گیا ہے، تو اب اس میں طوالت نہیں ہوگی، لیکن اتنا عرض کروں کہ بعض لوگ جو مٹی دیتے ہیں وہ ذرا سا یوں دیتے ہیں، اس ہاتھ سے یوں،
یہ غلط ہے بھائی. ٹھیک ہے دے دیا ہے تو دے دیا ہے، یہ مناسب نہیں. شرعی حکم ہے کہ ادھر سے مٹی دو. یوں دیکھ رہے ہیں ذرا سا بھائی، جو سو رہا ہے ادھر بھی جا کے دیکھ لے. یہ یوں ہی کہہ رہا ہوں ورنہ کوئی سو نہیں رہا. ادھر یوں اس ہاتھ سے مٹی دو. ممکن ہے یہ وجہ ہو ادھر سے مٹی دینے کی، اور ادھر سے منع کیا ہے، ہاتھ کی اس جلد سے منع کیا ہے اس لیے کہ یہ جلد گناہوں میں اکثر آلودہ ہو جاتی ہے، یہ جلد گناہوں سے محفوظ رہتی ہے. توجہ دے بزرگان محترم. اچھا اب آخری بات پیش کر دوں. دفن کر کے آ گئے، میت کو دفن کر کے آ گئے، باپ ہو بھائی ہو جو بھی مرحوم ہو چکا ہے. اب کیا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اب تو ذمہ داری اور بڑھ گئی. اب تو بیچارہ جو وہ عمل کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا نا. تو ثواب پہنچانا ہے. ایصال ثواب مجلس کا عنوان ہے. تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیں، مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں، زاد الصالحین اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو مرنے کے بعد مرحومین کے لیے کیا کرنا ہے اس کا ذکر ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ روز نہ جا سکو تو ہر شب جمعہ یا روز جمعہ مرنے والے کی قبر پر جاؤ. پہلے تو کامن سلام کرو تمام قبرستان والوں کو اور کہو السلام علیکم یا اہل القبور. اے صاحبان قبر تم پر ہمارا سلام. کم جمع کی ضمیر ہے، قبور قبر کی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. قبر واحد ہے، قبور جمع ہے. یہ نہیں کہ سیدھے اپنے مرنے والے کی قبر پر پہنچ جاؤ، نہیں، پہلے سلام کرو. اگر ہمارے مرنے والے واقعی مر گئے ہوتے تو بھیا سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور واجب کا ترک گناہ ہوتا ہے. اگر ہمارے مرنے والے ہمارے سلام کا جواب نہ دے پاتے ہوتے تو شریعت یہ حکم ہی نہیں دیتی کہ تم قبرستان میں جا کے سلام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سلام کرتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے. تو ڈائریکٹ ہم چلے جائیں اپنے مرنے والے کی قبر پر اور یہ کہیں کہ اے صاحب قبر میرا سلام تم پر. نہیں، تمام اہل قبر کو سلام کرو، تب اپنے باپ کی قبر پر جو مرحوم ہیں یا بھائی مرحوم جاؤ، پہلے سب کو سلام کرو. اس لیے کہ اسلام خود غرضی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قبرستان جاؤ تو تمہیں اپنا ہی باپ یاد رہے، اپنی ہی ماں یاد رہے، اپنا ہی بھائی یاد رہے. نہیں، سب کو یاد کرو، سب کو سلام کرو. اور پھر آخری بات 2 منٹ میں سن لے بھائی. شب جمعہ جو کھانا پکا ہے، آج شب جمعہ ہے نا، یہ کھانا اپنے مرنے والے کو بھیجو. یہ روٹی، یہ چاول، گوشت جو بھی پکا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ روٹی، یہ چاول، یہ گوشت بھیجے. ارے بھائی شریعت کا حکم ہے، یہ کھانا بھیجو. سورہ حمد پڑھو، سورہ توحید پڑھو، صلوات پڑھو، اور پھر یہ کھانا، یہ روٹی، یہ چاول بھیجو اپنے مرنے والوں کو. اس لیے کہ جو ہمارا مرنے والا ہے، اہل بیت کی محبت، اس کے لیے ذمہ دار پیغمبر نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. شہید، لفظ شہید کا مطلب زندہ، زندگی کا مالک مرنے والا. تو زندہ ہے، اس لیے کھانا بھیجو، یہ روٹی بھیجو، یہ چاول بھیجو. ارے یہ پہنچے گا. مختلف ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ جو سعودیہ، کویت، دبئی، مسقط میں ریال ملتا ہے. اگر آپ کو ایک ماچس لینا ہو اور جائیں کرانے کی دکان پر، ریال دیں. یا کوئی لندن امریکہ میں رہتا ہے، امریکہ میں تو خیر ڈالر ہے، وہ ڈالر دے صاحب ایک ماچس دے دیجیے. ارے یہ کیا دے رہے ہیں؟ 8 آنا دیجیے ہمیں. ارے بھیا یہ 74 روپے کے برابر ہے. کہا ہوگا، جب یہاں کی مارکیٹ میں چلتا نہیں تو ہمارے لیے بیکار ہے. تو جو چلتا ہے وہی ویلڈ ہے نا مجھے محترم. تو ہوتا کیا ہے کہ ویسٹرن یونین سے یا بینک سے وہ ریال، پاؤنڈ ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر
جو سکہ ہندوستان کا ہے ٹرانسفر ہو کے وہ ملتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیے کہ یہ روٹی چاول ہمارا مرنے والا کیسے کھائے گا، آپ کی تو یہی بس میں ہے کہ آپ یہی روٹی دیں، یہی چاول دیں، یہی گوشت دے دیں۔ خدا اس رزق کو ٹرانسفر کر کے وہ رزق دے گا جو وہاں چلتا ہے۔ توجہ چاہیے، تو اس کو کبھی نہ بھولیے گا، اس لیے کہ مسلسل روایات میں ہے اور بالکل طے ہے کہ اور دن روح آئے یا نہ آئے گھر میں، شب جمعہ کو ضرور آتی ہے۔ وادی السلام سے تقریباً 4000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے ہمارے ہندوستان سے، یہاں سے وادی السلام میں روحیں رہتی ہیں۔ ادھر انتقال ہوا، روح وہاں پہنچ گئی، اور ادھر اس کی یاد میں کوئی پروگرام ہوا، روح فوراً آ گئی۔ جب روح میں یہ طاقت ہے تو پھر جو اس روح کا مالک ہے ان اہل بیت میں کیا طاقت ہوگی؟ اور فرما رہے ہیں، ادھر آپ نے یاد کیا اپنے مرنے والے کو، ادھر روح وادی السلام سے اپنے ثواب کو کیش کرنے کے لیے آ گئی۔ بس شکریہ بزرگان محترم۔ اور دیکھیں آپ کہ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے براہ راست اس کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کا ذکر کرتے، چاہے فضائل کی منزل ہو چاہے مصائب کی منزل ہو۔ آج یہ مجلس ہے قدیر حسن صاحب مرحوم کی، اور ان کے اہل خانہ نے، ان کے گھر والوں نے اور ان کے بیٹے فیضان نے بالخصوص اس مجلس کا اہتمام کیا، اور یقیناً ان کی روح آئی ہے اس ثواب کو وصول کرنے کے لیے، اور بڑا خوش بخت ہوتا ہے وہ مرنے والا جو اپنی اولاد کی اس طرح کی تربیت کرے کہ وہ مرنے کے بعد باپ کو یاد رکھے اور سال بھر وقفے سے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا بندوبست کرتا رہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مر جانے والی ماں یا مر جانے والے باپ کے لیے اولاد جو کچھ خرچ کرتی ہے اس سے کئی گنا پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ اور مرحومین کی یاد میں جو بھی اخراجات ہوں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم اسے لوٹا دیتا ہے۔ تم خرچ کر کے تو دیکھو، تم صرف کر کے دیکھو کہ ہم کتنا تمہیں عطا کرتے ہیں۔ خدا قدیر حسن مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت عطا کرے اور جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے۔ اور کتنا خوش قسمت ہوتا ہے وہ مرحوم جو محب اہل بیت۔ ماشاءاللہ مرحوم نام حسین سنتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور یقیناً نام حسین میں اتنا درد ہے کہ ایک دل کو چھو جاتا ہے یہ لفظ، یہ اسم، یہ نام، اور فوراً مومن متاثر ہو جاتا ہے۔ ادھر حسین کا نام آیا، حدیث میں بھی ہے کہ قبر میں امامت کا سوال ہوگا نا، تمہارا رسول کون، تمہاری کتاب کون، تمہارا قبلہ کون، تمہارے امام کون؟ تو مرنے والا کہے گا ہمارا پہلا امام علی، دوسرا امام حسن، تیسرا امام۔ اس سوال پر مرد مومن رونے لگے گا، اور جب رونے لگے گا تو قبر میں جو بھی لوگ رہیں گے، منکر و نکیر ہوں یا حضرت علی ہوں، سب رونے لگیں گے۔ قبر خود حسین کے رونے کی جگہ بن جائے گی۔ بزرگان محترم اور سوگواروں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ نام حسین میں اللہ نے کتنا درد رکھا ہے۔ حسین کا نام درد بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ وہ حسین کہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجاڑا، وہ غریب زہرا جو شمر کے خنجر چلتے وقت اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی شدت سے آسمان دھواں دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حسین جس نے اپنے دشمن لشکر سے پانی مانگا
اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے، تو جواب میں حرملہ کا تیر آیا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ کیا قیامت گزر گئی کربلا میں شہزادی زہرا کے گھرانے پر۔ عباس کے شانے، علی اکبر کی جوانی، قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، خیموں میں آگ لگنا، حسین کی شہادت، بیویوں کے سر سے چادر چھلنا، یہ قیامتیں ہیں جو گزر گئیں۔ آپ ذرا سوچیں، دیکھیے یہ شہادتیں جو 72 ہوئی ہیں یہ بڑی دردناک ہیں، مگر اس سے دردناک پہلو ہے زینب کے سر سے چادر کا چھلنا۔ عزادارو، زینب کے سر سے چادر چھلنا یہ بہت بڑا درد اور کرب۔ شہزادی زینب کے سر سے چادر شمر نے یوں ہاتھ بڑھا کے نہیں چھینی تھی، نوک نیزہ چبھو کے چھینی تھی، نیزے کی نوک میں الجھ کے زینب کے سر سے چادر آئی تھی۔ اور شمر کی گستاخی دیکھیں کہ وہ نیزہ جس پہ زینب کی چادر تھی نا، وہ فضا میں لہراتا ہوا اس خیمے کے پاس سے جہاں چادر چھینی تھی آیا ہے فرات پہ، جہاں عباس کا لاشا تھا، اور عباس کی لاش پر زینب کی چادر کو رکھ کے شمر کہتا ہے، عباس جس چادر کے تم محافظ تھے، دیکھو میں نے وہ چادر چھین لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب چادر چھنی ہے تو شہزادی زینب نے اپنا دونوں ہاتھ سر پر رکھ کے اور سر پیٹ کے کہا، عباس میری چادر، عباس میری چادر۔ یہ بہت بڑا درد ہے، یہ بہت بڑا درد ہے شہزادی زینب کی چادر کا چھن جانا۔ اور اب آپ دیکھیں، اسی لیے جب چادر چھنی ہے نا تو عباس کا ایک 6 برس کا بچہ تھا محمد، وہ خیمے سے نکلا تو حمید ابن مسلم جو یزیدی فوج کا نامہ نگار تھا، اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، اور اس کا نام تھا عجیب انداز کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے بچہ نکلا، حمید مسلم کہتا ہے، اور وہ بڑی تیزی سے فرات کی طرف گیا۔ وہ کہتا میں نے یہ سمجھا شاید پیاسا ہو، فرات پر جا کے پانی پی لے، لیکن جب میں نے یہ جانا کہ یہ عباس کا بیٹا ہے تو میں نے سوچا کہ اسے باپ کی یاد آئی ہوگی، اس لیے آ گیا ہوگا خیمے سے نکل کر۔ تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں عباس کے 6 برس کے بچے کے پیچھے پیچھے چلا، اور جب عباس کی لاش پر عباس کا یہ 6 برس کا یتیم بچہ آیا تو اس نے اپنے بابا کی لاش سے مخاطب ہو کے نہ اپنی پیاس کا شکوہ کیا، نہ اپنے کسی درد کا شکوہ کیا، نہ اپنی کوئی مصیبت بیان کی، ایک قیامت کا جملہ کہا، بابا اٹھئے پھوپھی کی چادر چھن گئی، بابا اٹھئے پھوپھی کی چادر چھن گئی۔ تو عزادارو، کربلا کے واقعات میں جو سب سے دردناک پہلو ہے وہ بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھن جانا، اور اسی لیے جب لٹا ہوا قافلہ آیا ہے 8 ربیع الاول سن 61 ہجری کو، تو رونے والوں، بلکہ 62 ہجری کو یہ قافلہ پہنچا، تو وہ دردناک پہلو تھا مدینے میں ورود کے وقت کہ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ 28 رجب کو جب ہم تیرے درمیان سے گزرے تھے تو گودیاں آباد تھیں، جب واپس آئے ہیں تو بچے نہیں ہیں، گودیاں ویران ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب 8 ربیع الاول کو پہنچا تھا مدینے میں تو سید سجاد نانا کے روضے تک پہنچنا چاہ رہے تھے مگر پہنچ نہ سکے، اس لیے کہ پورا جسم زخمی تھا، ہاتھ زخمی، پیر زخمی، گلا زخمی، پشت زخمی، پیر کے تلوے زخمی تھے۔ تو ام البنین جب آئی ہیں نا روضہ رسول کے پاس تو ایک مرتبہ غور سے زین العابدین کو دیکھا،
اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے بندے خدا یہ عین راستہ ہے، تھوڑا سا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ابھی لٹا ہوا قافلہ لے کے رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی آنے والی ہے۔ تو سید سجاد نے ایک آہ بھری اور کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے یہیں بیٹھے رہنے دو۔ یہ آواز جناب فاطمہ صغریٰ نے سنی تو کہا دادی ام البنین اب نہ کہو اس سے اٹھنے کو، اس لیے کہ اس کی آواز، اس کا چہرہ میرے بھیا سے مل رہا ہے، زین العابدین سے مل رہا ہے۔ عزادارو زین العابدین نے اپنا زخمی ہاتھ بڑھایا، آجا بہن صغریٰ، مجلس تمام ہے۔ جب ام البنین نے یہ جانا کہ یہی زین العابدین ہے تو ام البنین کہتی ہیں بیٹا زین العابدین تم 22 سال کے نوجوان ہو، 28 رجب کو جب چلے تھے یہاں سے کربلا کی طرف تمہارے بال سیاہ تھے، اب آئے ہو سفید ہے، تو ایک سوال کا جواب دے دے سجاد، یہ تمہارے سیاہ بال سفید کب ہوئے؟ کہا اے دادی میں شام غریبہ میں پوری رات سجدے میں تھا، جب سجدے سے سر اٹھایا صبح ہوتے ہوتے تو میں نے دیکھا میری پھوپھی کے سر پر چادر نہیں ہے، یہ قیامت دیکھ کے مجھ پر یہ اثر ہوا، فوراً میرے سر کے بال سفید ہو گئے اور میں بڑی دیر تک روتا رہا، ہائے میری پھوپھی زینب برہنہ سر ہو گئی، چادر چھن گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ فرش عزائے شہید الشہداء کے صدقے میں اور شہزادی کی موجودگی کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے، آفتوں سے، بلیات سے، بالخصوص کورونا سے حفاظت فرما۔ یا اللہ انہی واسطوں کے صدقے سے قدیر حسن مرحوم مغفور جن کی ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بہت بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما، سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم کو ایصال کر۔